پاکستان سیاحت انڈسٹری سے کیسے اربوں ڈالر کما سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم مذہبی مقامات کی سیاحت کا ان دیکھا ان سنا خزینہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو سیاحتی انڈسٹری میں شامل کریں تو پاکستان اس سے اربوں ڈالر کما سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پاکستان میں غیر مسلم دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات پر نظر ڈالیں گے، جن میں سر فہرست ہندو، سکھ، بدھ مت، جین مذہب کے مذہبی مقدس مقامات کا ذکر ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بر وقت ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جی تو دوستو، پہلے ہم سکھ مذہب کی بات کرتے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ کرتارپور راہداری کا افتتاح بالآخر ہو ہی گیا۔ تعریف اور تنقید کا ایک طوفان سرحد کے دونوں جانب اٹھا۔ کچھ کے لیے فیصلہ اچھا اور بہت سو کے لیے قابل تنقید ٹھہرا۔ تاہم اگر سکھ برادری کے نظروں سے دیکھا جائے تو 9 نومبر 2019 کا یہ دن ان 14 کروڑ افراد کی زندگی میں ایک نئے رنگ اور خوشگوار ڈھنگ کے ساتھ طلوع ہوا۔ انہوں نے وہ نظارہ دیکھا جس کے انتظار میں ان کی 2 نسلیں مٹی اوڑھ کر پیوند خاک ہوئیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک طرف بھارتی عدالت کی جانب سے بابری مسجد کے حوالے سے متنازع اور ناقابل قبول فیصلہ سامنے آیا، تب دوسری طرف پاکستان کے لیے اپنی باہیں کھول کر سکھوں کو اپنی زمین پر خوش آمدید کہا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ خطے میں امن اور استحکام کس ملک کی ترجیح ہے۔ ضلع ناروال میں واقع گردوارہ دربار صاحب کرتارپور سکھوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے۔ یہی ان کی قبر اور سمادھی ہے جو سکھوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ گردوارہ ضلع ناروال تحصیل شکر گڑھ کے ایک گاؤں کوٹھے پنڈ میں دریائے راوی کے مغربی طرف واقع ہے۔ سرحد کے اس پار عین گردوارے کے سیدھ میں سکھ یاتری درشن ستھل قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ علل صبح اپنی عبادات کا آغاز دوربینوں کے ذریعے گردوارے کے درشن سے کیا کرتے تھے، لیکن اس راہداری کے کھلنے سے اب وہ اس مقدس مقام تک خود چل کر درشن کے لیے آ سکیں گے۔ پاکستان میں واقع سکھوں کے دیگر مقدس مقامات میں پنجہ صاحب، حسن ابدال، ڈیرہ صاحب لاہور اور جنم استھان ننکانہ صاحب شامل ہیں۔ کرتارپور راہداری کے حوالے سے پہلی بار 1998 میں بات چیت ہوئی تھی، لیکن دونوں ممالک کے بنتے بگڑتے تعلقات نے اس مشاورت کو کسی ٹھوس عمل سے دور رکھا، لیکن 20 برس بعد بالآخر یہ معجزہ ہو ہی گیا۔ اس راہداری کے کھلنے سے مذہبی بھائی چارے اور سکھ برادری سے قربتوں کا آغاز تو ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو پاکستان میں مذہبی سیاحت کی باقاعدہ ابتدا بھی کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سکھ، بدھ، ہندو اور جین مذہب کے اہم اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ اگر ہم اس حوالے سے کوئی منظم حکمت عملی بنا لیتے ہیں تو یہ اربوں بلکہ کھربوں ڈالرز کی صنعت ثابت ہو سکتی ہے۔ حکومت وقت سے درخواست ہے کہ میری اس درخواست پر غور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہندو مذہب کے مقدس مقامات کی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔